السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته وتحى الأرض بمشیئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم وما كان من المشركين۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهم الصلوات والتسليمات۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ آج کا دن ابراہیم علیہ السلام کے نام اللہ نے کر دیا قیامت تک کے لیے، کہ وہ ایک ایسی تاریخ بنا گئے، لکھ گئے کہ قیامت تک کے لیے وہ ایک مثال بن گئے، نمونہ بن گئے۔ اور میرے رب جل جلالہ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 4000 انبیاء کو بھیجا، بنی اسرائیل۔ اسحاق، یعقوب، یوسف، یہ ایک ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف علیہ السلام، یہ ایک سلسلہ نبوت۔ اس سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یہ سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام تک چلا، اور 4000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے۔ ایک دوسرا سلسلہ چلا، پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اس سے صرف ایک ہی نبی آئے، لیکن وہ ایسے آئے کہ نہ کوئی پہلے ایسا آیا، نہ بعد میں کوئی ایسا آئے گا، نہ پہلے کوئی ایسا بنایا، نہ بعد میں ایسا کوئی بنائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا: متى وجبت لک النبوۃ، یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر میں، اور حساب کتابوں سے دیکھ کر جو میں نے جوڑا ہے وہ بتاؤں تو 40 سال 6 مہینے 10 دن، چاند کے لحاظ سے، محرم صفر کے لحاظ سے جو آپ کی عمر ہے، انگریزی مہینوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، چاند کے لحاظ سے 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ پیر کی رات، شب قدر 21 کی رات، ایک روایت 24 کی رات۔ تو آسان جواب تھا ابو ہریرہ 40 سال کی عمر۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا: کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میرا اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا۔ کب بنایا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، بہرحال پیدا تو کیا، مخلوق تو ہیں، خالق تو صرف اللہ ہے جسے کسی نے نہیں پیدا کیا،
نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ قل هو اللہ احد، اللہ اسے کہتے ہیں جس جیسا کوئی نہ ہو۔ احد، احد اسے کہتے ہیں جس جیسا کوئی نہ ہو۔ واحد اسے کہتے ہیں جس کا شریک کوئی نہ ہو۔ تو کیا خوبصورت تعارف اللہ نے اپنا کرا ہے۔ قل هو اللہ احد، بتاؤ وہ ہے جس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ اللہ الصمد، بتاؤ اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، ایک چیونٹی سے لے کر جبریل تک، اور ایک پتنگے پروانے سے لے کر ہمالیہ پہاڑ، اسرائیل اسرافیل تک، اور ایک عام انسان سے لے کر انبیاء علیہ السلام تک، سارے اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ الصمد، جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج، جس کو کرنے کے لیے کہیں سے کروانا نہ پڑے، اور سب کو کرنے کے لیے جس سے کروانا پڑے اس کو صمد کہتے ہیں۔ صمد، صمد، اس سے میرے نبی نے کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس، عبداللہ ایک بات یاد رکھنا، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، اور جب بھی پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، کہ مدد کے لیے آنے والا صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ جو محتاج ہے وہ انسان ہے، اور جو صمد ہے وہ اللہ ہے، اور اسے مدد کے لیے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا، کہنا نہیں پڑتا، وہ دینے میں کہیں سے لیتا نہیں، کرنے کے لیے کچھ کرتا نہیں، آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، وہ آنے جانے سے پاک ہو کر بھی میری شاہ رخ سے زیادہ مجھ سے قریب ہے، بلند اتنا ہے، دیکھنا چاہوں نظر نہ آئے، سوچنا چاہوں خیال نہ پہنچے۔ لا تراہ العیون، کیمرے لائے، دوربینہ فٹ کی تیاں، اتھے جاتے مک گئیاں، اسمان تو ہٹھاں رہ گئیاں، اور حالی تا اسمان کسے نو نہیں نگے آیا تو اتھے کہیں کی ویکھنا ہے، کہ آنکھ جس سے دیکھ نہ سکے۔ چلو خیال تو آدمی جہاں مرضی لے جائے، عرش کے اوپر لے جائے، فرش کے نیچے لے جائے، خیال کو بینائی کی ضرورت نہیں، سواری کی ضرورت نہیں، پر تیرا میرا رب کہتا ہے کہ تیرا خیال بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہوئے 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 ہوئے، ایڈا دور جو جا بیٹھا تے ساڑی کہیں سننی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، یہ تو حدیث ہے، اس کے ساتھ قرآن جوڑو، پہلے پوری سنو۔ لا یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس سے آنکھ دیکھ نہ سکے، ولا تخالطہ الظنون، جہاں خیال پہنچ نہ سکے، ولا یصفہ الواصفون، ساری کائنات مل کر جس کی تعریف کا حق ادا نہ کر سکے، سمندر سیاہی بنے، درخت قلم بنے، دنیا کا ہر انسان علم کا سمندر بنے، اور اس کے قلم پر علم کا ایسا فیضان ہو کہ ایک لمحے کے لیے لفظ نہ رکے، تعبیر نہ رکے، ہر لفظ نیا، ہر سطر نئی، ہر سطر نئی، ہر تعبیر نئی، ہر پیراگراف نیا ہو، اور میرا رب مدد کرتا جائے علم کے ساتھ، اور سمندر بکھرے ہوئے ہوں موجوں کے ساتھ، تو میرے رب کا فرمان ہے لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، سمندر خشک ہو جائیں گے، اللہ اکبر، تمہارے قلم ٹوٹ جائیں گے، اور تیرے رب کی تعریف کا ادنا ذرہ بھی ادا نہ ہو سکے گا، چاہے اتنے اور سمندر لے آؤ۔ ولا تغیرہ الحوادث، حادثات زمانہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ لا یخشی الدوائر، زمین کے انقلاب، قوموں کے عروج و زوال اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، اس سے
اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اتنی دور ہوں ایسا کہیں کول جا بھی ہے ساڈی سندا نہیں تواڈی مڑیندا نہیں۔ او بھائی یہ مت کہا کرو، وہ ساریاں دی سندا ہے تے جیندی چاہے موڑ دے۔ سمد کینوں آندے جنوں کسی دی پرواہ ہی نہ ہو، غنی کینوں آندے جنوں کسی دی لوڑ ہی نہ ہو، جیندی چاہے موڑ دے۔ ساڈی کیوں نہیں سندا؟ بتا قرآن سنو، قرآن ادعونی استجب لکم، اور میں نے ایک کاری سدو تا صحیح، میرے کو منگو تا صحیح، میں تا لبیک آکھن واسطے تیار ہاں، مجھے پکارو میں لبیک کہوں گا۔ ایک ہے کملے آکھے ساڈی سندا نہیں، تو کافر دی بھی سندا ہے، کیڑی دی سندا ہے، تو ناپاک جانور دی سندا ہے، سپ بٹھوں میں دی سندا ہے، ساڈی کیوں نہیں سندا؟ وہ کوئی دن وہ گل کرنے کا طریقہ تو سیکھو۔ نافرمان دے بھی سندا ہے، فرما بردار دے بھی سندا ہے۔ ہاں کتنا دور ہے، آنکھ نہ دیکھے خیال نہ پہنچے۔ تو اب قرآن بیچ میں لاؤ، وہ کہتا ہے جس وقت میں تم سے اتنا دور ہوں کہ نہ تمہاری نظر پہنچے نہ خیال، اسی وقت مولی شوکت دے نیڑے ہاں تو پلاٹ والیاں تو دور بیٹھا، انہاں دے نیڑے نہیں ہو سکتا، انہاں دے کولو دور نہیں ہو سکتا، یا ادھے جا ممبر بچھائیو تاں گل بننی۔ لیکن میرا رب جس وقت اتنا دور ہے کہ نہ آنکھ دیکھے نہ خیال پہنچے، اسی وقت میرا اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شاہرگ سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں۔ ارے پکار تو صحیح یاری تعالیٰ۔ میرا رب کہتا ہے، بڑی پرانی حدیث سے یاد آئی، حدیث تو پرانی نہیں مجھے یاد بڑے دیر کے بعد آئی، تو والینی و اوالیک، مجھ سے دوستی کر کے دیکھ، پھر دیکھنا میں دوستی کا حق کیسے ادا کرتا ہوں۔ تو صافینی و اصافیک، تو مجھ سے معاملہ کر کے دیکھ، پھر دیکھنا میں کیسا کھرا معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ الصمد، بے نیاز، غنی، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، لہذا صرف اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، اللہ کے آگے جھکو، اس کے خزانے بھرے ہوئے، اس کے خزانے ختم ہونے سے پاک، وہ سونے سے پاک، وہ اونگنے سے پاک، وہ موت سے پاک، پیدا ہونے سے پاک، اس سے کوئی پیدا ہو وہ اس سے پاک، وہ بیوی سے پاک، وہ بچوں سے پاک، وہ کھانے پینے سے پاک، وہ نیند اونگ سے پاک، وہ زمان و مکان سے پاک، کمزوری سے پاک، علم والا، طاقت والا، قدرت والا، ہیبت والا، جلال والا، کبریائی والا، شہنشاہی والا، خزانوں والا، عرش والا، فرش والا، زمین پہ راج، آسمانوں پہ راج، مشرق اس کا غلام، مغرب اس کا غلام، شمال اس کا غلام، جنوب اس کا غلام، ہوائیں اس کے غلام، پانی اس کے غلام، سمندر اس کے غلام، میٹھے دریا اس کے نوکر، کڑوے سمندر اس کے نوکر، اڑنے والوں پہ اللہ کا راج، تیرنے والوں پہ اللہ کا راج، چھپنے والوں پہ اللہ کا راج، ڈسنے والوں پہ اللہ کا راج، پھاڑنے والوں پہ اللہ کا راج، دھاڑنے والوں پہ اللہ کا راج، چوپائے پہ اللہ کا راج، دو پائے پہ اللہ کا راج، رینگنے والوں پر اللہ کا راج، رات کے اندھیروں پر اللہ کا قبضہ، آسمان کے تاروں پر اللہ کا قبضہ، آسمان کی چھتوں پر اللہ کا قبضہ، زمین کی تہ در تہ اور اس کے اندر کے خزانوں پر اللہ کا قبضہ، زمین کے اندر سونا چاندی پیٹرول پر میرے رب کا قبضہ، یہ مٹی کے بنے انسانوں پر اللہ کا قبضہ، آگ کے بنے جنات پر اللہ کا قبضہ، نور کے بنے فرشتوں پر اللہ کا قبضہ، جبریل اللہ کا غلام، میکائیل اللہ کا غلام، اسرافیل اللہ کا غلام، اسرائیل اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ایک کیڑی نہیں مار سکتا، ایک کیڑی نہیں مار سکتا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، یحیی و یمیت، مارنے والا اللہ،
زندگی دینے والا اللہ، اسرائیل میرے اللہ کا غلام اور نوکر، میرے اللہ کے امر کو پورا کرتا ہے، میرے اللہ کے امر کو پورا کرتا ہے۔ ہواؤں پر، موسموں پر، دریاؤں پر، صحراؤں پر ایک کا راج ہے وہ اللہ ہے، پانیوں پر، خشکیوں پر، تریوں پر ایک کا راج ہے وہ اللہ ہے، پہاڑوں پر، چوٹیوں پر، جنگلوں میں، درندوں پر ایک کا راج ہے وہ اللہ ہے، برف پوش پہاڑوں پر، جنگل درخت پوش پہاڑوں پر، سیاہ کالے بلوچستان کے پہاڑوں پر ایک کا راج ہے وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، موسم پر، گرمی پر، سردی پر، بہار پر، خزاں پر ایک کا راج ہے وہ اللہ ہے، بادل پر، بجلی پر، گرج پر، کڑک پر، چمک پر، اولوں پر ایک کا راج ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولد، نہ اس کی بیوی نہ اس کا بیٹا، ہر شرک سے پاک ہے، ہر شراکت سے پاک ہے، وزیر سے پاک ہے، مشیر سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، کھانے پینے اونگ نیند سے پاک ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، جو اللہ ایسا ہو وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کوئی تیرے رب جیسا؟ ہے کوئی تیرے رب جیسا؟ کوئی نہیں اس کا مثل زمین میں نہ آسمان میں۔ هل تعلم له سمیا، جانتے ہو کوئی اس جیسا؟ جانتے ہو کوئی اس جیسا؟ اولک رب غیری، تا میرا اللہ گلا کرتا ہے، میں ایڈا وڈا رب ہاں تو مینوں چھوڑ کے کتنے ڈٹھے پے ہو؟ کبھی انسانوں سے مانگتے ہو، کبھی قبروں سے جا کے مانگتے ہو، رے اللہ سے مانگو، رے اللہ سے مانگو، رے اللہ سے مانگو، جو موت سے پاک ہے، جو اردو میں بولو تو سنتا ہے، پنجابی میں بولو تو سنتا ہے، جانگلی میں بولو تو سنتا ہے، پشتو، بلوچی، بروہی، انگریزی، ہندی، سندھی، فارسی، سنسکرت، ہاؤسا، ڈچ، اسپینش، ساری زبانیں میرے اس وقت ہن اس ویلے دنیا 6,010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، بعد میں بھی کچھ آئیں گی، آئندہ بھی آ کے مٹ گئیں، سب میرا اللہ سننے کی طاقت رکھتا ہے۔ بھائیو، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے طارق جمیل ہے یا یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یا 7 ارب انسان ہیں، اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کو راضی کر کے مرو، اللہ کو راضی کر کے مرو، اللہ کو راضی کر کے مرو۔ ابراہیم علیہ السلام ایک نمونہ بنا دیے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب تیرے رب نے ابراہیم سے کہا ابراہیم جھک جا میرے آگے، کہ اللہ میں یہ جھک گیا، میں یہ جھک گیا، میں تیرے اگو سر نواں چھڑیا، وہ جو کی کرائیں مڑ نبھدی نہیں، کی کرائیں مڑ گزارا نہیں، یہ ساری بکواس ہے۔ فاستعن باللہ، اللہ کو مدد کے لیے ساتھ لے لے، ہوائیں تیرے ساتھ چلائے گا، موسم تیرے سازگار کرے گا، زمین کے خزانے وہ ایسے اگلیں گے اور ایسے ابلیں گے جیسے چشمے ابلتے ہیں، آسمان رحمت کی بارشیں برسائے گا، دشمن پہ روب چھائے گا، محبتیں پروان چڑھائے گا، بہار کو دوام بخشے گا، بازاروں میں برکتیں لائے گا، اولادوں کو فرمان بردار بنائے گا، اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا، خامن بیوی میں جوڑ بٹھائے گا۔ پر اللہ نال تا جاری لاؤ، جوڑی تا بناؤ، جوڑ تا بناؤ رب دے نال، جوڑ تا بناؤ رب دے نال۔ دنیا میں سب سے بڑا شہنشاہ اللہ، اور دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ نکا جہا زمیندار قابو نہیں آمدا، مچھاں نو وٹ دے 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 تے اوتے چڑھیا جاندا ہوندا ہے۔ میرا رب زمین آسمان کا شہنشاہ کہتا مینوں راضی کرن واسطے ایک واری تا آکھ، جے معاف نہ کراں تو موڑ آکھ۔ اور کتنے جرائم کے بعد کتنی دفعہ لاواں تیرے اوتے
میرا رب کہتا ہے اتنے گناہ کر کے اے تو لمبے دی زمین تو چاہت پہ میرے آسمان نہ لا چھڑ، اتنے کر کہ زمین بھر، سمندر بھر، خلا کو بھر، چاند تاروں کو بھر کے کالا سیاہ کر دے، ان کے اوپر چڑھ جا اور آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں کو پیک کر کے ہک وریا یا اللہ معاف کر، غفرت لک ولا ابالی، میں کہوں گا جاؤ معاف کیا، میں نے کڑی پرواہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے قرآن میں بڑی تعریف کی ہے، 76 دفعہ ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے۔ 1,24,000 نبیوں میں سے کسی کے بارے میں اللہ نے وہ لفظ استعمال نہیں فرمائے جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ سبحان اللہ، اللہ کے بعد کوئی ہستی جس کی تعریف ممکن نہیں، سب کی تعریف ممکن ہے، سب کی، لیکن دو، اوپر اللہ، اس کی تعریف ناممکن ہے، اور اللہ کے بعد اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ناممکن ہے۔ ساری دنیا مل کر ان کی تعریف کا ذرہ نہیں ادا کر سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو وجود ملا ہے تو میرے نبی کے طفیل ملا ہے، آدم کو وجود ملا ہے میرے نبی کے طفیل ملا ہے، آدم سے عیسیٰ علیہ السلام کو وجود ملا ہے میرے نبی کے طفیل ملا ہے۔ آدم اور حوا کا نکاح جنت میں، نکاح اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھا، ہاں بھائی مہر دو، آدم مہر دو، کج کی دے ماں کیا دوں، جنت سونا چاندی نہیں، کتنا سونا چاندی، میرا رب کہتا اے تو دا من سونا چاہتے پا دے دو۔ میرے رب نے کیا کہا آدم تیری نسل میں میرا حبیب آ رہا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہی مہر ہے تیری بیگم، بھائی ایک باری درود پڑھ چھڑ، یہی مہر ہے تیری بیگم۔ ہاں الفاظ نہیں اس ہستی کو بیان کرنے کے لیے، الفاظ نہیں ہیں اس ہستی کو بیان کرنے کے لیے۔ جو سر کی آنکھوں سے کھڑے ہو کر نماز میں جنت کو دیکھیں، جہنم کو دیکھیں، کیا نظر پائی ہے، آگے بھی دیکھیں پیچھے بھی دیکھیں، میں تا نہیں پتہ لگتا پہ پچھو کون بیٹھے ہوئے، آئیدے بھی نہیں پتہ لگتا پہ، اے بھی نہیں پتہ لگتا پہ، لیکن آپ نے کہا میں جیسے آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، یہ تو بڑی چھوٹی جی گل ہے۔ میرے نبی نماز پڑھا رہے تھے، چلنا شروع کر دیا، دیوار کے ساتھ جا کے لگ گئے۔ محراب نہیں محراب جڑا پا بنے نا، محراب مینار میرے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، محراب مینار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بنوایا سب سے پہلے، اس سے پہلے محراب نے یوں گئے اور یوں آئے، سلام پھیرا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہوا، پہلے آگے پھر پیچھے، اچھا تو کدی نہیں ویکھیا نماز ٹر دیاں ہٹ دیاں، آپ فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے اللہ نے مجھے جنت دکھائی، انگوروں کے گچھے جھکے ہوئے درخت دیواروں کے باہر نظر آ رہے تھے تو میں آگے چلا گیا، جنت کہاں ہے، ساتویں آسمان پر، قربان جاؤں اس نظر پر جو 7 آسمان چیر کے دیکھ رہی ہو۔ اور پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی تو اس کے شعلے اور اس کی تپش وہ دیکھی تو پھر میں خوف سے پیچھے ہٹ گیا، کیا نظر پائی، میں کتوں تعریف کراں، ای جنت دوزخ بھی بڑی چھوٹی چیز ہے، چھوٹی ہی شے، میرے رب نے اپنا آپ ہی دکھا دیا، اللہ اکبر، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، سارے پردے ہٹائے، اپنا دیدار کرایا اور کیا فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ، کیا آنکھ ہے جو رب کو دیکھے، کیا سینہ ہے جو تجلیات کو برداشت کرے، کیا دل ہے جو اس روحانیت کو اپنے اندر پی جائے۔ میرا رب ایک تجلی ڈال دے،
ساتوں زمین آسمان جل کے راکھ ہو جائیں گے، عرش فرش لوح قلم کرسی جنت دوزخ راکھ بن جائیں گے۔ وہ کیا ہستی ہے جو رب سے باتیں ہو رہی۔ اتنے بڑے رسول سے میرا اللہ کہہ رہا ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے محبوب آپ بھی ابراہیم اپنے باپ کی پیروی فرمائیں، آپ بھی اپنے باپ ابراہیم کی پیروی فرمائیں۔ یہ اللہ نے، یہ عزت اللہ نے کسی نبی کو نہیں بخشی کہ دو جہان کے سردار کو کہا جا رہا ہو عیسیٰ کی پیروی فرمائیں، نہیں، موسیٰ کی پیروی فرمائیں، نہیں، داؤد، یحییٰ، زکریا، نوح، لوط، شعیب، ہود، صالح، یوسف، یعقوب، اسحاق، اسماعیل کی پیروی فرمائیں، نہیں۔ ایک نام لیا، ایک نام، ایک نام، ایک نام۔ اے میرے محبوب ابراہیم کی پیروی فرمائیں۔ ابراہیم کی پیروی کیا ہے کہ اس نے سر جھکا دیا ہر شے کے سامنے، سر جھکا دیں۔ اللہ کے سامنے ماں باپ آئے، قربان کیا، ماں باپ چھوڑ دیے، قربان کیا، اللہ کے سامنے آگ آئی، ڈال دیا اپنے آپ کو، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ اللہ کے سامنے جو آیا، نمرود آیا، آگ میں پھینکا گیا، گھر چھوڑا گیا، وطن چھوڑا گیا، مصر پہنچے، وہاں سے مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاح میں دی، واپس آئے، اولاد کوئی نہیں، 2 بیویاں، 86 برس کی عمر ہو گئی، مانگتے 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 60 سال کی دعاؤں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، اسماعیل۔ اور ابھی وہ چند دن کے تھے کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا، ان لے کے نکل، ان لے کے نکل۔ کدھر؟ اللہ نے سارا کے دل میں ڈال دیا، کھچاؤ، دل بند کر۔ سارا کہے بڑی بیوی، انہوں میری اکھیاں تو دور کر، میرا دل کٹیندہ ہے، انہوں اولاد ہوگی مینوں نہیں ہوئی، انہوں میری اکھیاں تو دور کر، میں نہیں ویکھ سکتی۔ انہوں نے سمجھا سوکن پنا ہے، جبریل آ گئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے کہہ رہی ہے ویسے کرو، لے جاؤ۔ کہ اللہ کہاں لے جاؤں؟ کہاں جہاں ہم کہیں۔ کہ یار تو اللہ میں جامع کیویں؟ کہا جبریل آئے گا زندگی میں پہلی دفعہ، کائنات کی زندگی میں پہلی دفعہ جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ آئے، آگے جبریل اور پیچھے ابراہیم علیہ السلام، بچہ اور بیگم بھی ہاجرہ 20-22 سال عمر۔ چلو سارا سے بیٹا ہوتا، وہ بھی 80 سال کی ہو گئی تھی، تو ایک عورت زندگی گزار چکی ہے تو اس کو جدا کرنا آسان تھا۔ ہاجرہ شہزادی، 22 سال 20 سال عمر، چلتے یہ دن 3 ہفتے لگے، 4 لگے، مہینہ لگا، 2 ہفتے لگے، پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن جب مکہ کی وادی میں پہنچے، جب نہ انسان، نہ درخت، نہ پانی، نہ سایہ، نہ غذا، اور ایک نشیب وادی جس کے چاروں طرف پہاڑ، صفا، مروہ، جبل ابی قبیس اور جبل ہندی یا جبل عمر، آج کل اس کا نام ہے، پتہ نہیں اس وقت کیا نام تھا، اب تو سارے صاف ہو گئے۔ یہ 4 پہاڑوں میں ایک نشیب آیا، تو جبریل نے کہا یہاں اپنے بچے اور بیوی کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں۔ جب آگ میں ڈالا تھا تو ایک لفظ نہیں بولے تھے، اور ایک طرف ہوا کا فرشتہ، ایک طرف پانی کا فرشتہ کہ ہم آپ کی مدد کریں، کہ اما الیک فلا، نہیں تمہاری ضرورت نہیں، اما الی اللہ فنعم، اللہ ویکھ رہا ہے
انہوں بچاونا ہوا تو بچا لے سی، جے ساڑنا ہوا تو ساڑ دے سی، میں تہاڈی لوڑ بھی فرشتوں سے بھی بے نیاز ہو کے، اور آگ کی طرف جا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ، بس ایک لفظ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، تیرے سپرد ہر شے۔ اس خوفناک آگ کے سامنے ایسا صبر، ایک لفظ نہیں بولے۔ جب جبریل نے کہا ایتھے چھوڑ دے ہو، ایک دم یہاں کیسے چھوڑ دوں؟ اللہ اکبر، یہاں تو نہ کوئی انسان ہے، نہ اسباب زندگی ہیں، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیسے چھوڑ دوں؟ کہا آپ کے رب کا فرمان ہے یہیں چھوڑنا ہے، کہ اس بچے کی پشت سے آخری نبی تشریف لائیں گے اور اس وادی کو میں تشریف لائیں گے۔ اسلمت لرب العالمین، ٹھیک چھوڑ دے۔ ہاجرہ تو نبی نہیں ہے نا، ہاجرہ تو شہزادی ہے۔ تو جب واپس مڑے وہ حیران ہو گئی، یہ کیا کر رہا، یہ کیا کر رہا؟ تو ہم نے پوچھنا شروع کیا، اب کیا یہ کیا، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہا؟ امر، خاموش، جواب نہیں دینا۔ بچہ گود میں ہے، تصور کرو 4000 سال پہلے دا مکہ میں کیویں وکھائیں، میں آپ نہیں ویکھ سکتا تو انہوں کیویں وکھائیں؟ کالے پہاڑ، انسان نہیں، ہوا کی سنسناہٹ، دھوپ کی تپش، پہاڑ کی آگ، پتہ نہیں کون سا مہینہ تھا اللہ ہی جانے، اور وہ جاری ہے ساتھ ساتھ۔ کیوں میرا قصور کی ہے، میں نے چھڑیا کیوں گئی، جاندہ کدے پہ ہیں، کوئی غلطہ دس۔ چلتے چلتے کدئی پہنچے، کدئی کوئی 3 میل، تو ہاجرہ کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی اتو نہ گل آئی ہوئے۔ تو 3 میل کے بعد اللہ امرک، کیا یہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اتنے چھاڑ دے تو میرے پتر نو؟ اللہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا، کہا اذن لن یضیعنا اللہ۔ ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا۔ پہلے ایک ماں بن کے سوچ رہی تھی، بیوی بن کے سوچ رہی تھی، اب وہ ایک مومنہ بن کے سوچ ابھری، ایمان والی بن کے سوچ ابھری۔ اچھا جاؤ، جس رب نے کہا ہے وہ رب مجھے ضائع بھی نہیں کرے گا، جاؤ۔ میں جب تصور کرتا ہوں میری آنکھوں کے بند ٹوٹ جاتے ہیں کہ اس نے خامند کو جاتے ہوئے کیسے دیکھا ہوگا۔ پچھا پیکے تک کوئی نہیں، جتنے اس جاتے بہ جاؤں، کوئی 4 بندے بھی کوئی نہیں، چلو پردیسی صحیح، عزت دا زمانہ ہی، ہر ایک دی بیٹی نو بیٹی سمجھا جاندہ ہے، پیچھے کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے خامند کو دیکھے جا رہی ہے اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ہمت نہیں فرما رہے ہیں۔ جب وہ چلتے چلتے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترے، پھر وہ بوجھل قدموں سے واپس ہوئی۔ میں الفاظ کہاں سے لاؤں کہ اس چال میں درد دل میں ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ان کے رومے میں درد تھا، جن پتھروں پہ قدم رکھ رہی تھیں وہ بھی رو رہے ہوں گے اس وقت، جو ہوا ٹکرا رہی ہوگی وہ بھی دھاڑے مارتے ہوئی گزرتی ہوگی، چمکتا سورج آگ برساتا ہے وہ آنسو برسا رہا ہوگا اس وقت۔ اور ابراہیم جیسی ہستی، عزم کے پہاڑ، صبر کے پہاڑ، جب پہاڑ سے نیچے ہوئے تو ایک دم اونٹ سے چھلانگ لگا تھا۔ بیوی نے نہیں دکھایا، جب نیچے ہو گئے بیگم غائب ہو گئی، پہاڑ سے نیچے اترے، پھر یوں منہ کر کے ہاتھ اٹھائے، ربنا
انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میرے رب تو میں نو امر کیتا ایتھے چھڑ اے جنگل، نہ بندہ نہ پرند، میں چھڑ کے اے جاندہ پیا، اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پیغام ہے، ہمیں بیوی بچے چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا، ہمیں کہہ رہا ہے جھوٹ چھوڑو، فحاشی چھوڑو، بدماشی چھوڑو، بددیانتی چھوڑو، خیانت چھوڑو، شراب چھوڑو، بدکاری چھوڑو، جوا چھوڑو، ظلم چھوڑو۔ ہم سے یہ مطالبہ، چھوٹا جا مطالبہ ہے۔ ابراہیم کے آگے تو 2 بیویاں اور بیٹھی تھیں، ایک سارا، ایک مدین کی ماں، 2 بیویاں، فلسطین کی بستی آباد سرسبز۔ ہاجرہ کے پاس کیا تھا؟ کالے پہاڑ، پانی بھی کوئی نہیں ہے۔ مجھے خیال آتا جب رات آئی ہوگی تو رات کا اندھیرا، پہاڑوں کا اندھیرا، کالے پتھروں کا اندھیرا، گہری وادی کا اندھیرا، ان سارے اندھیروں میں ایک عورت کا تصور کرو، معصوم بچے کو گود میں لے کے جب بیٹھی ہوگی تو تاروں نے ابھر کے دیکھا ہوگا کہ یہ کون مائی ہے۔ تاروں کو مسکراہٹ سے تشبیہ دی جاتی ہے، میں کہتا ہوں اس رات تارے بھی روئے ہوں گے، چاند بھی حیران ہوگا، ایک چکرے کون بی بی بیٹھی ہوئی ہے، اس مائی کی رات کیسے گزری، آنے والا گرم دن کیسے گزرا، پانی ختم ہوا، بچے کی ایڑیاں اور آہو بکا۔ اللہ زمزم پہلے کیوں نہ کڑھیا؟ اللہ کو پتا تھا میں نے زمزم نکالنا ہے، پہلے کیوں نہیں کڑھیا؟ انہوں روایا کیوں؟ مانو دوڑایا کیوں؟ صفا مروہ پھر 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 سینہ پاٹ گیا۔ یہ میرے اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ وہ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ میں تسی کلمہ پڑھا ہے نا میرا، اب میں امتحان لوں گا، تسی پہلی تو دوئی چ نہیں جاون دین دیو جب تے امتحان پاس نہ کرے۔ پہلی تو دوئی بھی کوئی کلاس ہوندی نہیں، نہیں امتحان دیو، امتحان دیو، پاس ہو گئے چلو ہن دوئی بہاؤ، نہیں پچھا لے جاؤ۔ ہے میرا اللہ کہتا تمہیں جنت دینی ہے، اپنی رضا دینی ہے، تھوڑا تو میں نو کھڑکاون دیو، کچھ تو میں کھڑکاواں گا، لیکن اوئے ہائے اتنا نہیں۔ جب میں صفا مروہ چلتا ہوں تو مجھے اماں ہاجرہ کا خیال آتا ہے کہ ہم تو گیلری میں چل رہے ہیں بڑے آرام سے، وہ تو ایک پہاڑ پہ چڑھتی اترتی، دوسرے پہ چڑھتی اترتی، انہیں پتہ تھا اللہ کی قسم کوئی انسان نہیں، لیکن بچے کو تڑپنا دیکھ نہیں رہی ماں، دیکھنے کی جرت نہیں ہے۔ صفا مروہ، صفا مروہ، صفا مروہ، صفا مروہ، 7 چکر کے بعد نا وہ ہمت جواب دے گئی۔ اگر ہمت ہوتی تو شاید وہ اور چلتی، اور بے بس ہو کے گری ہیں، اور آخری نظر بیٹے کو دیکھنا چاہا کہ میں ایتھے مر جاواں او اتھے مر جاوے، نہ او میرا مرنا ویکھے نہ میں او دا مرنا ویکھ۔ جس امت کی بنیاد اتنی بڑی قربانی پر ہو، وہ امت کہے سود کے بغیر گزارا نہیں، جھوٹ کے بغیر گزارا۔ سارے بازار کے تاجروں سے پوچھو، کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر دکانداری۔ سارے میں وکیلوں کو کیا کہوں، قانون ہی کالا ہے، وہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کیس نہیں۔ سیاستدانوں سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں۔ کہاں سے لائے ہو یہ علم؟ کس کو جھٹلا رہے ہو؟ اپنے نبی کو؟ کون سے پیمانے بنا دیے تم نے؟ تو کلمہ توحید و رسالت کے، عشق رسول کے کون سے پیمانے بنائے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ سارا پاکستان جھوٹ اور دھوکے کا گٹر بن گیا ہے۔
بازار، شہر، دیہات، منڈیاں، فیکٹریاں، وزارتیں، صدارتیں، دفاتر، عدالتیں، جس ملک کی عدالت ظلم و ستم پر اٹھ رہے ہو، میں کتھے جا کے ہنج کڈوں، کتھے جا کے ٹکر مارا؟ یہ ہاجرہ کا قصہ اس لیے ہے کہ اللہ پر ہر چیز قربان کرو، قربانی اللہ ہر ایک سے نہیں لیتا، وہ حسین جیسوں سے لی، وہ ابراہیم جیسوں سے لی، وہ صحابہ سے لی۔ ایسی آئے ہمیں گندگی کے کیڑے، تو وہ گر گئیں کہ میں یہاں مر جاؤں، اسماعیل وہاں مر جائے، اور نہ میں نے ویکھا، میں نے ویکھا، لیکن ایک ایسے الوداعی نظر ڈالی کہ پتہ نہیں کہ میں مردہ پہ ہے، تو میرے رب کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا تھا۔ ایک خوبصورت جوان کو دیکھا جو وہاں کھڑا ہوا ہے، تو ماں کی ممتا نے پھر انگڑائی لی اور پھر دوڑی، ساری تھکاوٹوں کو بھلا کر، پھٹے ہوئے سینے کو بھلا کر قریب آئیں تو وہ تو غائب ہو چکا تھا۔ جبریل انسانی شکل میں پر مارا، بچے کی ایڑیوں سے زمزم نکالا، پانی کا چشمہ نکالا، اور وہ غائب، اور پانی ابل رہا تھا۔ ان کا زمزم زمزم، عبرانی زبان میں زمزم، رک جا رک جا۔ میرے نبی نے کہا اللہ میری ماں کا بھلا کرے، وہ زمزم نہ کہتی تو یہ پورا اللہ دریا بنا دیتا، پر اللہ نے انہوں کھوئی بڑھاونا، دریا نہیں بناونا۔ کیا پانی ہے، کنویں کا پانی کھڑا ہو، بیچ میں مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں، کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، کتنے پونگ پیدا ہو جاتے ہیں، مچھر پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں گھاس نکل آتی ہے، کائی نکل آتی ہے، ساری دنیا میں پھر کے جاؤ دیکھو، واحد زمزم کا کنواں ہے جس میں مینڈک پیدا نہیں ہوتا، کیڑے پیدا نہیں ہوتے، پونگ پیدا نہیں ہوتے، کوئی مچھر پیدا نہیں ہوتا، کوئی گھاس پیدا نہیں ہوتا، کوئی کائی پیدا نہیں ہوتی، صاف شفاف۔ اور جو ہی اوپر سے موٹر چلتی ہے پانی کو کھینچنے کے لیے تو 6-7 سوراخ ہیں۔ سب سے بڑا سوراخ بیت اللہ کی طرف ہے، حجر اسود کی طرف ہے، اس سے پانی ابلتا ہے طوفان کی طرح، اور جو ہی موٹر بند ہوتی ہے تو وہ چشمے کا پانی، وہ سوراخوں سے پانی بند ہو جاتا ہے۔ یہ میرے رب کی مدد، نصرت، کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ، تمہارا ہاتھ پکڑ لے، تم اس کی رحمت تمہیں اپنی چھاؤں میں لے لے۔ بچہ پروان چڑھا، لمبی کہانی نہیں سنانا چاہتا ہوں، آخر پہ جانا چاہتا ہوں۔ 1 سال کے بعد چھٹی ملی دیکھنے کی، سال کے بعد چھٹی ملی دیکھنے کی۔ روزانہ ہاجرہ کی نظر اس گھاٹی پہ پڑتی تھی، ایتھو ابراہیم گیا ایتھو گیا، پتہ نہیں کد من گئے، آج دے وچھڑے قد ملن گے۔ 1 سال کے بعد دیکھا تو گھاٹی سے ابراہیم کی سواری اتری۔ بولو اس بیوی پہ کیا گزری ہوگی خوشی کی حالت، اور ابراہیم کی آنکھوں نے کیا پیار لیا ہوگا، اور ہاجرہ کی آنکھوں میں کیا انتظار کی شمع تھی، جو خامند کو دیکھ کے کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ جب اونٹنی کو بٹھایا کہ تشریف لائیں، خاموش، اترنے کی اجازت نہیں۔ اتنا رو نائی ہم دے تو چنگا ہے، صبر تا ہے، صبر دا پیالہ بھی بنیا ہے۔ آزمائش کی گھاٹی، آگ میں اور تپش اور تیز کیا کہ اترنے کی اجازت نہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں پانی دیا ہے، آپ کا سر دھو دوں، منہ دھو دوں، ہاتھ پاؤں دھو دوں، آپ لمبا سفر کر کے آئیں۔ وہ لائیں پانی ڈول میں اور اپنے خامند کے بال دھوئے، سر، چہرہ، داڑھی، ہاتھ، پاؤں، بچہ گود میں دیا، سینے سے لگایا، ایک بوسہ دیا، واپس اور او گئے۔ میرے تو لمبے کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ مارا تو سودا کی میں بیچ،
تو لمبے کی کیا بات ہے، سارا پاکستان یہ کہتا۔ پھر دوبارہ آئے ہیں، ہن ملن نہیں آ رہے، ہن چھری لکائی ہوئی ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ابراہیم جاؤ بچے کو ذبح کر دو۔ چھری لے کر باپ چلا، 1500 کلومیٹر کا سفر، سارے راستے کیا سوچ ہوگی کہ میں چھری چلاواں، اے بکرا تھوڑا ہے، اب میرا چاہیں تو بکرا ذبح ہویا پہ کہ وہ عید پڑھ کے گیا اس، اے بکرا تو نہیں کومنا، پتر کومنا ہے۔ عمر کتنی ہوگی؟ 92 سال۔ 92 سال ایک بندے کو مرغی نہیں کوئی جانتی، تو پتر کومن کا حکم آ گیا۔ بڑے شیطان کے یوں منہ کرو ادھر لیفٹ، ادھر سے منہ کرو تو رائٹ۔ 2 پہاڑ آپس میں ملتے تھے، اس میں ایک اونٹ بن جاتی تھی، وہاں باپ بیٹا کھڑے ہوئے، 92-95 سال کی عمر ہے، اور آگے معصوم پھول ہے۔ بچہ تب پرایا بھی ہوئے تو پیارا لگتا ہے، اپنا جگر۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا تیرے ذبح کا حکم آ چکا ہے، کیا کہتے؟ تو آگے بیٹا کہتا تسی خواب دیکھیا، میرا کی قصور کہ میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کرتا ہوں۔ تو آگے اسماعیل کہتے ابا میرا کیا قصور ہے، خواب تو آپ نے دیکھا ہے، میں تو آپ کی اکیلی اولاد ہوں، مجھے کیوں ذبح کرتے؟ جواب سنو، یا ابت فعل، میں قربان جاؤں قرآن کی اس تعبیر پر۔ اسماعیل علیہ السلام کے جذبات کو 2 لفظ، یا ابت فعل، یا ابت افعل۔ کیا تسلیم و رضا ہے۔ ترجمہ جو بھی ہے، فرمایا دیر کیوں کر رہے ہو؟ اس سے جو نکلتا ہے نا ایک خوبصورت مفہوم وہ ہے، ابا تو دیر کیوں کر رہے ہو؟ تو حیران ہو گئے، تجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتہ ہے، اب مجھے ذبح کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، آپ کے بدلے میں جنت، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، اور آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، اس میں کیا گھاٹا ہے؟ آئے خیال پیچھے چلا گیا ماں کی طرف، کہنے لگے ہاں میری ماں نو بڑا دکھ ہوئے گا۔ تو پھر اپنا کرتا اتارا، کعبہ یہ کرتا میری ماں کو دے دیں، جب میں کبھی یاد آیا کروں گا تو یہ کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور مجھے اپنے کرتے میں یہیں دفن کر دینا، مجھے ادھر نہ لے جانا، یہیں دبا دینا، شاید میری ماں میری ذبح شدہ لاش دیکھ نہ سکی۔ 8-9 سال کا بچہ خلیل اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے بابا، شاید میرا پاؤں یا ہاتھ تجھے لگ کے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ، مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں آنکھوں میں آنکھیں پڑیں اور تیرا دل نرم ہو جائے، تیرا ہاتھ نہ کمب جاوے، میرے رب دے امر اچ دیر نہ ہو جاوے۔ ان کو ماننے والی امت کہے سود کے بغیر گزارا نہیں، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، ملاوٹ کے بغیر گزارا نہیں، رشوت کے بغیر گزارا۔ آگ لگا دو اپنی تاریخ کو، جاؤ جو مرضی کرو، جو مرضی گندگی کھانی ہے کھاؤ، اللہ کی جنت جہنم کو بھلا دو، جو کرنا ہے کرو، لیکن تمہارے بھلانے سے حقائق نہیں مٹ سکتے۔ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور حلال حرام پہ فیصلے بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، یہ کوئی بکرے دے ہاتھ پیر تو نہیں بننے جا رہے، پتر دے ہاتھ پیر بننے جا رہے ہیں، الٹا لٹایا،
ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں سر کے بال، گوڈا کنڈ پہ رکھے، گھٹنے کو کمر پہ رکھ، یوں بال پکڑے اور چھری، اور ایسے یوں آسمان کو دیکھا۔ جب ابراہیم کی فریاد 7 آسمانوں میں گونجی تو نہ رونے والے فرشتوں کے بھی چیخیں، اور ایک طائف کی وادی میں جب میرے نبی کو پتھر پڑے اور آپ بے ہوش ہو کے گرے تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکلتی۔ اب چھری جو چلائی، میرے رب کا امر آ گیا، نہیں کاٹو گی، نہیں کاٹو گی۔ یہ نہیں کہ یہاں کوئی لوہے کا ٹکڑا آ گیا یا چھری موم بن گئی یا اے ٹوٹا لوہا بنیا، چھری تیز تھی، گوشت نرم تھا۔ عرش والے نے کہا نہیں، چھری کیسے کاٹے، آگ نہ جلائے، اب کیسے جلائے گی؟ مچھلی کے پیٹ میں جا کے موت مت آئے، اب کیسے موت آئے گی؟ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ نہیں چلی، اٹھے جا کے پتھر پہ تیز۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ قربانی کے مسائل میں آتا ہے، قربانی کے مسائل میں، کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو کہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ پتر دے سامنے چھری تیز ہو رہی، میں چلتی کیوں نہیں؟ جب چوتھی دفعہ پکڑی ہے تو اللہ نے کہا جبریل جلدی کر، میرے خلیل نو جلال آیا ہے، امتحان پاس ہو گیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ پٹی باندھی تھی آنکھوں پر، چھری جو چلائی، چل گئے، آنکھوں سے پٹی اتاری تو سامنے چھترا اور آگے اسماعیل اور ساتھ جبرائیل، دونوں مسکرا رہے اور چھترا سامنے پڑا۔ میرے نبی ساری زندگی 2 چھترے ذبح فرماتے تھے قربانی میں، ایک امت کی طرف سے، ایک اپنی طرف سے۔ حج کے موقع پہ 63 اونٹوں کی قربانی دی۔ جس امت کے پاس یہ تاریخ ہو، ان کے پاس کہاں سے گنجائش لاؤں جھوٹ کی، فساد کی، منافقت کی، زناکاری کی، بدکاری کی، جوے کی۔ کتنی میرے نسل کے بچوں کو اسی تلمبے میں رہنے والوں نے نشوں پہ لگا کے، ارے میرے بھائی کیوں لوگوں کے چراغ گل کرتے ہو چند ٹکوں کے پیچھے؟ کیا اللہ کے سامنے نہیں جانا؟ کتنے بچوں کے میں علاج کروا چکا ہوں، لاکھوں روپے خرچ کر چکا ہوں کہ غریب لوگ اج میرا پوتر نشے تے لگ گیا ہے، انہوں تب بھجوا دو۔ اب تک کتنے بچوں کو میرے اللہ نے ذریعہ بنایا مجھے، تو میں جب تک یہ اڈے والے بند نہ کریں میں کہاں سے اتنے لاؤں اسباب کے ایک ایک کا علاج کروں۔ لیکن یہ میرا پیغام ہے کہ مرنا انمیت مرنا آسان۔ موت کو حسین نے بھی گلے لگایا تو چھڑیا یزید نو بھی نہیں موت نے۔ آج فیصلہ ہوگا، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج ایک پاسے ہو جاؤ۔ یہ دنیا تو لمبا نہیں ہے کہ نشے دے اڈے چلاؤ، چرس افیم ہیروئن دے اڈے چلاؤ، بدکاری دے اڈے چلاؤ، آج ادھر آ جاؤ۔ ہاں میں یہ کہا کرتا ہوں، چھری چلی اسماعیل پر، اللہ نے نکال لیا۔ پھر 2000 سال کے بعد میرے نبی کے باپ کی باری لگ گئی، وہ لمبا قصہ ہے، ٹائم ختم ہے۔ چھری چلنے لگی میرے نبی کے والد عبداللہ پر، اللہ نے نکال لیا۔ 100 اونٹ ذبح کروائے اور ان کو نکال لیا۔
لیکن چھری نے چلنا ضرور تھا۔ اس لیے کہ زمین کو پانی نہ ملے تو وہ سرسبز نہیں ہوتی۔ میرے نبی کے گلشن کو پانی کی ضرورت ہے اور تھی اور رہے گی، تو میرے نبی نے اپنی اولاد کا خون پیش کیا، اپنے صحابہ کا خون پیش کیا، اپنا خون پیش کیا۔ احد کی وادی میں آپ خون و خون ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ خون آلود ہو گیا۔ اسماعیل چھری کے نیچے سے نکال لیے گئے، حضرت عبداللہ چھری کے نیچے سے نکال لیے گئے۔ جب میرے نبی کے نواسے کی باری آئی تو چھری کو چلنے کا حکم، پھر حسین کی بھی کٹی اور عبداللہ کی بھی کٹی اور علی اکبر کی بھی کٹی اور قاسم کی بھی کٹی اور جعفر کی بھی کٹی، عون کی بھی کٹی، عبداللہ کی بھی کٹی۔ سارے آل رسول کے نام بتا رہا ہوں جو کربلا میں شہید ہوئے۔ 17 آل رسول میں سے شہید کیے گئے، باقی تو سارے غلام تھے 72، 17 میرے نبی کے گلشن کے پھول تھے۔ ہاں انہیں کھاد بننا تھا۔ میرا اللہ چاہتا تو ان واقعات کو روک سکتا تھا، لیکن اللہ اقبال کی قبر روشن کرے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ میرے رب کی سنت۔ ہمارے لیے کربلا نہیں ہے، ہمارے لیے کربلا کیا ہے؟ جھوٹ چھوڑو، زنا چھوڑو، شراب چھوڑو، جوا چھوڑو، سود چھوڑو، ظلم چھوڑو، ذاتی چھوڑو، الزام تراشی چھوڑو، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑو، بیویوں پہ ظلم چھوڑو، لوگوں کے حق مارنا چھوڑو، لوگوں کو بے عزت کرنا چھوڑو، جھوٹے مقدمے چھوڑو، جھوٹی گواہیاں چھوڑو۔ ہمارے لیے یہ چھوڑنا ہے، ہمارے لیے یہ چھریاں ہیں۔ چلاؤ چھری اپنے جذبات پر، احساسات پر، ان غلط خیالات پر جو کل کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ہمیں شرمندہ کر دیں، ہم آنکھ نہ اٹھا سکیں۔ اس لیے تو اقبال نے کہا تھا، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ میرا مولا اول تو میرا حساب لمحے نہیں کہ لینا ہی تو میرے نبی تو او لے کر کے لمی، میرے نبی نے میرے گناہ دا پتہ نہ لگی۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یا اللہ، جیسے تو نے مجھ سے اور میرے بیٹے اسماعیل سے قربانی لی، ایک امت پیدا کر، امتاً مسلمۃ لک، میری اولاد میں سے ایک امت پیدا کر جو میری طرح قربانی پیش کریں۔ بدر کے میدان میں جب میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا، ہم تو 313 اور وہ 1000، ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں اور وہ ہتھیار والے، کی کریے؟ گھر چلیے یا لڑیے، کی کریے؟ تو مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، پھر ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ ہم کہیں اذهب وانت ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو یوں کہیں گے آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور آپ خود لڑیں، جب ویلے ہو جاؤ تو سانو بلا لو۔ یا رسول اللہ، اذهب انت وربک فقاتلا نحن معاک مقاتلون۔ یا رسول اللہ، آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا رب، آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے آگے ہماری لاشیں گریں، آپ کے پیچھے ہماری لاشیں گریں، آپ کے دائیں ہماری لاشیں گریں گے، آپ کے بائیں ہماری لاشیں گریں گے۔ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ آپ پر ہاتھ اس وقت پہنچیں گے جب ہماری لاشوں سے میدان پر ہو چکا ہوگا۔ امتاً مسلمۃ لک، ایک امت بنا میرے اللہ جو میری طرح تیرے نام پہ اپنے جذبے، اپنے نفع، اپنی عزتیں، اپنی زندگیاں، اپنا گھر بار قربان کرنے والے ایک امت بنا۔ اللہ نے امت بنائی۔ پھر دوسری دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ، ایک رسول بھیج
جو ان کا تزکیہ کرے، ان کو علم سکھائے، ان کو کتاب سکھائے، ان کو اخلاق سکھائے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ میرے بھائیوں، وقت آگے نکل گیا ہے، مبارک دن ہے، آج اللہ سے عہد کر لیں، آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ آج تک زندگی اپنی مرضی کی گزاری، باقی کتنی رہے، چند صبح چند شامیں، وہ اللہ کی مرضی کی نیت کر کے اٹھو۔ بچوں پہ چھری چلانا میرے رب نے مجھ سے نہیں کہا، حرام پہ چھری چلانا ہے، جھوٹ پہ چھری چلانا ہے، نافرمانی پہ چھری چلانا ہے، اور اس کے محبوب کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ میں ایک عام مثال دیا کرتا ہوں، نقل مار کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں، اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو، میرے اللہ کو پیار آئے گا، میرے اللہ کو پیار آئے گا۔ اپنے نبی کی نقل اتار لو، اس حال میں پیش نہ ہوں کہ میرا نبی بھی فرمائے کون ہے، کتوں ہے، اوکھا دن۔ اور میرے نبی کی فریاد قرآن میں ہے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کچھ امتی آئیں گے، میرے نبی فرمائیں گے یا اللہ یہ وہ ہیں جنہوں نے میرا قرآن چھوڑ دیا تھا۔ بھائیو، کون ہے جو اولاد ذبح کراتا ہے امت کے لیے؟ کس نے اولاد ذبح کرائی امت کے لیے؟ کس نے پیٹ پہ پتھر باندھے امت کے لیے؟ کس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا امت کے؟ کون ساری ساری رات تڑپا امت کے؟ کس کے آنسو پوچھنے آیا؟ جبریل آسمانوں سے 1.5 لاکھ نبی آیا، 1.25 لاکھ نبی آیا، کہندے ہنجو آ کے پوچھیں جبریل کیوں اللہ دے عرش تو آیا جبریل یا رسول اللہ، آپ کے رب پوچھ رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ مجھے امت کا غم رولا رہا۔ ایک دفعہ نہیں کہا حسن حسین کا غم، حالانکہ میرے نبی نے دیکھ لیا تھا ایک ذبح ہو کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے، ساری اولاد سمیت ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، تمہارے لیے میری امت، میری امت، میری امت۔ ایک رات سوئے ہوئے، کبھی ایسے ہو جائیں کبھی ایسے ہو جائیں، سوئے نا، پاسے پرتی جامن، پاسے پرتی جامن، بار بار بار، اور پھر ایک دم ایسا کیا، لکڑی چارپائی پر، وہ لکڑی جس کو پہیں کہتے ہیں، اس کے اوپر بان ہوتا، یہاں پیٹ رکھا یہاں، اور ایسے ہو نیچے لٹک کے حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی، میں دکانداروں کا رونا کیا، میرا مزدور خیانت کرتا ہے، میرا مستری خیانت کرتا ہے، میرا ریڑھی والا خیانت کرتا ہے، میرا سارا ملک بددیانت ہو چکا ہے، کہاں سے لاؤں نوحے جو جا کے کانوں سے ٹکرائیں اور دل کے دروازوں پر دستک دیں؟ یہ دیکھو جس کے لیے کائنات بنائے، یہ دیکھو جس کو قاب قوسین کا مقام دیا، جن کو مقام محمود دیا، جن کو شفاعت کبریٰ تھی، جن کے ذات کی قسم اٹھائی، جن کے چہرے کی قسم اٹھائی، جن کی زلفوں کی قسم اٹھائی، ہٹھاں لڑکے آ پیر، عائشہ بھوک بڑی لگی، تو وہ زارو قطار رونے لگے، یا رسول اللہ تو آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ عائشہ اسی بھوک میں ملاقات کروں گا، مانگو گا نہیں، ایمین۔ دروازہ بند کر دیا امت کے لیے، روٹی کی تو کھا گئی، روٹی کی تو کھا گئی۔ لعنت ہے اس زندگی پر جو روٹی پہ بک جائے،
جو کرسی پہ بک جائے، جو سکوں پہ بک جائے، جو پیسوں پہ بک جائے، جو جھوٹی شان و شوکت پہ بک جائے، لعنت ہے اس زندگی پر زمین آسمان کی جو اللہ اس کے رسول کی بغاوت۔ چھوڑ دو ان راہوں سے، واپس آؤ بھائیو، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ امتحان ہے، امتحان ہے، امتحان ہے۔ اگر یہ جگہ ہوتی رہنے کی تو حسین جیسوں پہ چھری چلتی اور یزید جیسے تخت پہ ہوتے۔ کیوں نہیں اپنی تاریخ پہ صرف رونے کے لیے رہ گیا حسین؟ اللہ ان خطیبوں کو ہدایت دے جنہوں نے امت کو تباہ و برباد کر دیا، یہ چند ٹکے لے کر جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں امت کو پہنچاتے۔ اللہ کے واسطے مسلم بن کے رہو، شیعہ سنی بن کے نہ رہو، دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، مقلد غیر مقلد بن کے نہ رہو، مسلم بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ جو اس فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں یہ خودکش بمباروں سے بڑے دہشت گرد ہیں، یہ بڑے ظالم ہیں، انہوں نے میرے محبوب کی امت کو کفر تک پہنچا دیا۔ اوے اللہ کے واسطے آپ قرآن پڑھو، اوے اپنے نبی دی زندگی پڑھو، ممبر تے بیٹھو انہوں تو انہوں پتہ تا لگے کی آکھی جاندہ ہے، کیوں اتنے پاگل بن گئے ہو؟ میری گل مار دو دیوار تھا۔ قرآن پڑھو، اپنے حبیب دا فرمان پڑھو، بولو نہ لو نب تسکو تو کی تھی جانے، پیسے بھی دیتے ہو اور آپس میں نفرتوں کی آگ بھی چمکاتے ہو، بھڑکاتے ہو، کیوں نادان بنتے ہو؟ یہ ممبر محبت کے لیے ہے، یہ ممبر امت کو جوڑنے کے لیے ہے، یہ شیعہ سنی آگ لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ دیوبندی بریلوی آگ لگانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا، 6 لاکھ انسان جانوروں کی طرح ذبح کر دیے گئے اس لیے نہیں کہ تم مسجدوں کو بھی اکھاڑا بنا دو، کھلواڑ بنا دو اور اب میرے نبی کی امت کو توڑ دو۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے تم ذمہ دار ہو، تمہارے ذمہ ہے، جاؤ قرآن، میں تو ان کی پہنا میں نو پڑھو، میری گل نو پرکھو، یہ اللہ رسول دیے تھا لے لو، یہ نہیں تو اٹھے مار، میں نو چاہتے ہٹا ممبر تو سٹ دے۔ امت بنو، امت بنو، امت بنو، امت بنو، تمہارا جو عقیدہ ہے اسے اندر رکھ۔ تم شیعہ ہو تمہیں مبارک، تم سنی ہو تمہیں مبارک، تم دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، غیر مغلب، یہ سب میرے نبی کی امت ہیں، یہ سب میرے نبی کی امت ہے، یہ سب میرے نبی کی امت ہے۔ تمہارے دیس کی گمراہی یہاں تک پہنچی ہے کہ مدینے کے مسجد کے امام دے پیچھے بھی نماز نہیں ہوندی تے بیت اللہ دے امام دے پیچھے بھی نماز نہیں ہوندی، تو وقت کتھے اور تم میں سے تم اپنی نسلوں کو قرآن پڑھاتے، تم خود قرآن پڑھتے تو تم ایسوں کے گریبان تو پکڑ سکتے۔ تو میرا آخری پیغام ہے امت بنو، امت بنو۔ جو بھی یہ آگ دیوبندی آگ بھڑکا رہا ہے یا بریلوی بھڑکا رہا ہے، سارے فرقوں میں ایسے نادان خطیب ہیں جو پیسوں پہ بکتے ہیں اور آگ لگا کے چلے۔ میں نے ایک خطیب سے کہا، میں نے کہا تم کوئی اچھی بات کیوں نہیں کرتے ہو، مثبت بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا جی مڑ پیسے نہیں لبدے، پیسے ہی اس گل دے لب دیں تم فلانیاں دا توا لاونا ہے، آج تمہیں فلانیاں دا توا لاونا ہے جی، نہ لاویے تو پیسے نہیں لب دے، مڑکی کریے۔ جب جس ملک کے خطیبوں کا یہ حال ہو، میں کہاں سے آنسو لے کر آؤں، جگر کو چیر کر دکھاؤں کیا کروں؟ میرے بھائیو، تم میرے علاقے کے لوگ ہو، میری نسلیں اس مٹی کے نیچے دفن، میرے باپ کی قبر یہاں، میرے ماں کی یہاں، میرے دادے پرداد
میں تمہارے ساتھ دو نمبری کیسے کر سکتا، یا میں تمہیں غلط سبق کیسے پڑھا سکتا؟ میری زندگی بیت رہی ہے، میں نے تمہیں اسلام کا سبق دیا ہے، اسلام کا پیغام دیا ہے، میں کیا کہتا ہوں، میرا کیا عقیدہ ہے، میں نے کبھی نہیں بحث کی، میں نے اللہ اس کے رسول کو پیش کرنے کی کوشش کی، اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر ہاتھ جوڑ کے کہا ہے اپنے عقیدوں پہ رہو، لیکن اوروں کے لیے بھی تو گنجائش پیدا کرو۔ تو بھائیو، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میں یہ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آؤ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ کرتے ہو تو کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر یہ قبول ہے تو اگر یہ سچی ہے تو انشاءاللہ قبول ہے، اور قبول ہو گئی ہے تو سارے گناہ معاف ہو چکے۔ آج کے بعد امت بن کے رہنا، جن سے لڑے ہوئے ہو جا کے صلح کر لینا، جن سے بولتے نہیں ہو ان سے جا کے صلح کر لینا، ماں باپ ناراض ہیں ان کو مناؤ، بیوی سے لڑے ہو اس کو منا لو، کسی کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کرو، اور آپس میں امت بن کے رہو، اور جب اللہ موقع دے جماعت میں وقت لگانا۔